بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون انجم اپنے ڈیجیٹل چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کرنٹ افیئرز کے تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ آج میں ایک جگہ موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بزرگ ہیں جن کی عمر اس وقت 72 سال ہے، جبکہ پاکستان کی عمر 75 سال ہے۔ انہوں نے پاکستان کے نشیب و فراز کو دیکھا، مختلف حکومتوں کو دیکھا، مارشل لاؤں کو دیکھا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان 75 سال بعد بھی اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بڑے معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے نوجوان اور عوام اس وقت انتہائی مایوس ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا۔ یہ تقریباً 40 سال پاکستان سے باہر رہے سعودی عرب میں اور آج کل پاکستان واپس آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ شکر۔ پہلے اپنا تعارف کروا دیں۔ میرا نام اہل وطن، میرا نام محمد اسلم ہے اور میں اس چینل کی وساطت سے آپ سب کو سلام کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سب لوگ آپ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے لوگوں میں خوش خرم رہ رہے ہوں گے۔ آج مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ جب یہ پاکستان آزاد ہوا، میرے والدین بتاتے ہیں کہ اس وقت جو حالت تھی وہ عجیب و غریب حالت تھی۔ ہر بندے کو اپنی آپ کی نفس و نفسی پڑی ہوئی تھی، مگر ایک چیز تھی کہ اتحاد تھا، ان لوگوں میں ایک جذبہ تھا، ایک کڑک تھی جس کو ہم مسلم جذبہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی نام سے ہم جو ایمانی جذبہ ہے، ہم اسی کے اوپر بھروسہ کر کے اس پاکستان میں میرے والدین بھی آئے، دوسرے لوگ بھی آئے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد ہم وہیں کھڑے ہیں یہاں سے چلے تھے۔ مائنس میں ہیں، مائنس تو میں نیچے گر گئے ہیں۔ ایمانی جذبہ ہمارا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہم ہر جھوٹ وہ بول رہے ہیں جس کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے۔ جی، ایوب خان کے دور میں یہ کھانے پینے کی چیزیں اتنی نہیں تھیں، یہ حال نہیں تھا، سستی، یہ چھینا چپٹی نہیں تھی۔ آپ سستی کی بات نہ کریں، اس زمانے کے لحاظ سے لوگ بولتے تھے کہ مہنگی ہیں، مگر میں آج دیکھتا ہوں کہ مہنگی کب ہیں، کب تھی۔ اس زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 12 روپے من آٹا خریدا ہے، خود میں جا کے دکان سے لایا ہوں۔ یہ لیف بوائے کی چکی آپ جب بازار میں جائیں گے نا، لیف بوائے کی ٹکیا جو ہے، یہ جو بازار میں ملتی اب 110 روپے کی ہے، اس وقت میں 3 روپے میں لے کے آتا تھا۔ اچھا، ایوب خان کے بعد بھٹو اقتدار میں آئے۔ ہاں، بھٹو صاحب آئے۔ تو بھٹو کے دور حکومت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، جس وقت ان کے دور حکومت میں پاکستان کے تمام ادارے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ نچکاری ہو گئی، وہ چلے گئے، اور بھٹو کے دور کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بھٹو صاحب جیسا لیڈر شاید دنیا میں نہ ہو، شاید دنیا میں نہ آ سکے۔ لوگ اس کی پیروی ضرور کریں گے مگر اس جیسا نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ انسان ایک اللہ کی طرف سے تحفہ تھا۔ انہوں نے کون سا کام ایسا کیا؟ سب سے بڑا جو ان کا مجھے پسندیدہ کام آیا کہ انہوں نے چیزوں کو اتنا مہنگا نہیں ہونے دیا۔ مہنگی ہوئی، اس وقت بھی یہی دور تھا، یہ گلف اسٹیٹ کا کرائسس، یہ تیل کا کرائسس اس زمانے بھی تھا، قیمتیں بڑی تھیں، مگر اس شخص نے بار بار اس چیز کو کہا تھا کہ جب اس کو ہم مینیج کریں گے تو اس کو اپنی سطح پہ لے آئیں گے، مگر اس آدمی کو ہمارے وقت نے مہلت نہیں دی۔
وہ آدمی وہ کام نہ کر سکا. اس کے بعد ضیاء الحق کے ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا. ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ایک عجیب و غریب چیز تھی. اس نے جمہوریت کو پلٹ دیا, جمہوریت کا ستیہ ناش کر دیا. میں اس وقت کالج میں تھا. اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یار دیکھو کہ یہ جمہوریت کو انہوں نے کیا کیا ہے. جمہوریت جس طریقے سے, جیسے ہمارے بڑے بولتے ہیں کہ بہترین مارشاء اللہ سے ایک گندی جمہوریت, لنگڑی لولی جمہوریت اچھی ہے. بہتر. مگر ہم کو یہ بات سمجھ آتی تھی اس وقت کہ جمہوریت پاکستان کا حل ہے. ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, دیکھو ہم نے جمہوریت کے ذریعے ہی اس ملک کو حاصل کیا ہے, اور یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک یہاں پہ جمہوریت ہوگی. ہمارا اس کے دین. بعد بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں جی پھر سر. پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھی اور میاں محمد نواز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم بنے, 2 دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی, اور اس کے بعد پھر جو ہے مشرف نے مارشاء اللہ لگایا اور بلا شرکت غیر مشرف 8 سے 10 سال پاکستان کا حکمران رہا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایوب خان سے لے کر آج جو عمران خان پاکستان کا 4 سال وزیر اعظم رہا ہے, اور وہ جس طریقے سے اس کو اقتدار میں لایا گیا, اور اس نے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جتنا پاکستان کا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کیا ہے, تو شاید ہی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنا نقصان ہوا ہو. وہ نقصان انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پولرائز کر دیا ہے معاشرے کو. Yes. انہوں نے تقسیم پیدا کر دی ہے معاشرے میں. انہوں نے بدتمیزی, بد تہذیبی اور گالم گلوچ کا, جھوٹ کا, نفرت کا جو کلچر انہوں نے جو متعارف کروایا اور جو قوم کے نوجوانوں کو انہوں نے بدرا کیا 15-20 سال جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ نواز شریف بھی کرپٹ, پیپلز پارٹی بھی چور ہے, اور مولانا ڈیزل ہے, اور 4 سال وہ حکومت میں رہے, انہوں نے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا, اور جب ان کو نکالا گیا یا وہ نکلے تو پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا تھا. تو یہ موجودہ جو 10-15 سال ہیں پیچھے والے, اس پہ ذرا آپ قوم کی رہنمائی کریں. یہ سر, جس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ مشرف صاحب, یہ پاکستان جو ہے کھڈے میں کب سے گرنا شروع ہوا؟ میں آپ سر, مشرف کے دور کے بعد ہم پوری قوم اس جمہوریت اور اس اسلام کے نور کو ڈھونڈنے لگے. بہت توگ و دو کے بعد ایک شخص ہم کو محمد نواز شریف نظر آیا, جس نے جمہوریت کو دوبارہ اس میں جان ڈالی. اس کے ساتھ بھٹو صاحب کی بیٹی بے نظیر بھی تھی, میثاق جمہوریت کیا. انہوں نے اس کو ایک میثاق جمہوریت میں پرونا چاہا, اس سسٹم کو, اس پاکستان کے نظام کو, مگر وہ لوگ نادیدہ قوتوں کے اصرار پر وہ اپنا جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر اس سکے. میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا نا کہ محترمہ کی شہادت ہو گئی تھی نا بے نظیر سر. کنہوں نے کی؟ وہی لوگ جو جمہوریت کے دشمن تھے. اور ہم یہ جو سسٹم چلانے والے لوگ ان کو بھی جانتے ہیں, ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں, مگر نام نہیں لے سکتے. تو پاکستان, آپ کی 72 سال عمر ہے, آپ زندگی گزار, قوم پہ احسان کریں, ان کو کوئی بتائیں میں سر آپ سے, پاکستان کی اصل بیماریاں, ڈیزیز کیا ہے, وہ کون سا مرض ہے جو پاکستان کو لاحق ہے, جس نے پاکستان کو آج تک آگے نہیں بڑھنے دیا اور پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی جو اس کو پیچھے کھینچنے والی بات ہے وہ طبقاتی کشمکش ہے. ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس نے اس قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے. اس کو ہم کھول کے بیان کرتے, مگر نواز شریف نے جب کوشش کی, آپ سب لوگوں نے دیکھا
کہ اس کو جیلوں میں ڈال دیا جب میاں نواز شریف نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو اسی وقت ہی اس کو جیل میں ڈال دیا. اسی وقت ان کو اقتدار سے نکالنے کا جو ہے وہ سازش تیار ہونا شروع ہو گئی تھی. اب جب ہم موجودہ دور پہ آتے ہیں، ایک نوجوان کرکٹر جس کو عام لوگ انگیلا کپتان کہتے ہیں، اتنا یہ آدمی جھوٹ بولنے میں اتنا ماہر ہے کہ آپ اس کا مثال نہیں ہے، اس کا آپ بدل نہیں پیش کر سکتے. یہ جھوٹ کو اس طریقے سے لپیٹ کے نوجوان طبقے کو بہکاتا ہے اور اس کو اپنی بات منوانے کے لیے جلسوں میں، بڑی بڑی جگہ میں، پارکوں میں ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو کہتا ہے کہ قسم اٹھاؤ، حلف اٹھوا. ارے بھائی میری بات سنو، جہاد کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی. جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جہاد کس کے خلاف؟ پاکستانی قوم کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاست کے، پاکستانی قوم کے خلاف. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی پاکستان کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی پاکستان کے متعلق کیسی اچھی سوچ رکھے گا کہ جس کا موٹو بھی یہی ہے کہ میں یہاں پہ فساد برپا کراؤں، یہاں پہ جگہ جگہ پہ گولیاں چلیں اور وہ حال ہو خدا نخواستہ جو افغانستان کا حال تھا، یا سول وار شروع ہو. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ ابھی لانگ مارچ کا کال دے رہا ہے. لانگ مارچ کیا ہے؟ اس کا مفاد ہے. یہ آدمی اس لانگ مارچ کو اس نہج پہ لے جائے گا کہ یہاں ایک مسلمان، ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کا گلا کاٹے گا. ان پہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ باہر کی نہیں ہیں، یہ پاکستان کی ہیں. جب ان لوگوں کو ان کے متعلق، سیکورٹی کے متعلق آرڈر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کچھ تو ہوگا. جی اب مجھے آپ یہ عمران خان ہی بتائیں کہ جو آدمی زخمی ہوں گے، جو آدمی مارے جائیں گے، اور جو آدمی بے گھر ہوں گے، اور جو آدمی اجڑیں گے، اچھا ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو انتہائی فکر انگیز بات ہے. جی سر. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیوں کو وہ رکھتے ہیں لندن میں، وہ رکھتے ہیں کینیڈا میں، وہ امریکہ میں، اور ان کے بیٹے اور ان کی فیملیاں ملک سے باہر ہیں، اور وہ قوم کے نوجوانوں سے، قوم کے بیٹوں سے حلف لیتے ہیں کہ وہ ریاست پہ یلغار کریں. وہ کہہ رہا ہے عمران خان کہ یہ سیاست نہیں، یہ جہاد ہے. مطلب اپنے بیٹے ساری زندگی ان کے رہتے ہیں لندن میں، اور آگ میں جھونکنے کے لیے ریاستی اداروں کے سامنے، آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے کھڑا کرنا ہے کس کے؟ قوم کے بچوں کو. تو یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے. سر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ شخص جس نے زندگی میں کبھی گھر نہیں گیا، یہ اپنی بہن کے پاس رہتا تھا. اس کو میں تھوڑا ذاتی طور پہ جانتا ہوں. شازماں میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، میں نے اس کو ذاتی طور سے بہت قریب سے دیکھا ہے. عمران خان کو یہ اس ٹائم سے یہ نشہ کرتا ہے جب ہم 16-17 سال کے تھے. یہ اسی وقت نشہ کر کے درختوں کے نیچے لیٹ رہتا تھا. اچھا. شام کے ٹائم یہ گھر جاتا تھا، بہن اس کو ڈانٹتی، گالیاں نکالتی کہ تم گھر کا سامان بھی نہیں لاتے. اب آج میں آپ تمام قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنے گھر کا کبھی ٹماٹر لے کے نہیں آیا، اس کو کیا پتا میری پاکستانی قوم کے پاس کیا ہے. میری پاکستانی قوم کس مشکل میں ہے. آٹے کا بھاؤ کیا ہے، آٹا چینی کا کیا بھاؤ ہے. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے ایک جلسے میں یہ کہا تھا کہ میں کون سا ٹماٹر اور چینی کے ریٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے اقتدار میں آیا ہوں. سر اس نے، یہ کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کے جو سربراہ ہے اس کا کام ہوتا ہے ٹماٹر پہ بھی نگاہ رکھے. ابھی جو آدمی، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی یہ باتیں کر کے بری اور جمع ہو سکتا ہے، نہیں، یہ مجرم ہے، پاکستانی قوم کا مجرم ہے. ان غریبوں کا، ان بیچار لوگوں کا، اور ان لوگوں کا، دہاڑی دار جو سڑک پہ کھڑے ہو کے
پیسہ کماتے ہیں اور جب گھر جاتے ہیں آٹا لے کر مرچیاں لینے کا ان کے پاس پیسہ نہیں. آٹا لیتے ہیں تو چینی نہیں لے سکتے, اور آپ اوپر سے تو گھی نہیں لے سکتے. اب آپ اوپر سے انٹرنیشنل پرائسز پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں. اچھا, ان تمام مسائل کا حل آپ کو آگے, آپ کیا مطلب, آپ کی ماشاءاللہ 75 سال کے قریب عمر ہے, تو آپ 75 سال ہی پاکستان کو بنے ہوئے ہیں, تو آپ قوم کو, پاکستان کے حکمرانوں کو, پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی امید, کوئی روشنی کی کرن, کوئی گھوپ اندھیروں میں کوئی ایسی آس امید, کیونکہ پاکستان کا ہر دوسرا نوجوان اس وقت پاکستان کو چھوڑنا چاہتا ہے. یہ انتہائی افسوس کن صورتحال ہے کہ پاکستان میں رہنے والے نوجوان اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. وہ اپنا مستقبل پاکستان سے باہر تلاش کرنے میں مصروف ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جس قوم کے نوجوان اس ملک سے, اس مملکت خداداد سے مایوس ہو جائیں, اس کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں, تو اس مملکت کا جو وجود ہے اس کے قائم رہنے پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سر, میں پہلے اپنے سسٹم کو لے کے بات کروں گا. ہماری تعلیمی سسٹم بہت ہی نیچے تک پہنچ گیا ہے, فرسودہ ہے. مجھے یاد آتا ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, سید عطا اللہ شاہ بخاری, وہ صاحب کہتے تھے دیکھو مسلمانوں, اس قوم کو طبقات میں تقسیم مت کرنا. جس دن یہ آپ نے کیا کیا, یہ بچے, یہ غریب کا سکول ہے, یہ امیر کا سکول ہے, یہ اپر کلاس کا سکول ہے, یہ طبقاتی تقسیم نے ہم کو برباد کر دیا. اسی خاکے پہ, اسی نہج پہ ہماری جو امت تھی یا ہماری قوم تھی پاکستانی, وہ تقسیم ہو گئی. آج اس کا یہ حال ہے کہ ہمارے بچے, جو آدمی رشوت دیتا ہے اس کو تو نوکری مل سکتی ہے, اور جس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے وہ پی ایچ ڈی کر کے بھی ٹوکری اٹھاتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اسی کے لیے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ان مسلمانوں میں پاکستانی قوم, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, دیکھو میرے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو بتاؤ کہ پاکستان کے بنانے میں ہم نے کون کون سی مشکلات کو دیکھا ہے. مگر ہمارے جو بدقسمتی سے جو ہمارے سیاستدان آئے ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے. نہیں, آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج کے بعد سے؟ میں سر کہتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر اگر آپ نے حکمرانوں کو لانا ہے, کوئی تجربے کار آدمی, منجا ہوا تجربے کار آدمی جو فنانس کا بھی, زراعت کا بھی اور ان کاروبار کا بھی ایکسپرٹ ہو, اس کو لے کے آئیں. وہ آدمی جب آپ اوپر آ کر بیٹھے گا وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام ایک رات میں ہو جائے گا, اس کے لیے وقت دینا ہوگا. ابھی جیسے محمد نواز شریف اور اس کی پارٹی آئی ہے اور اپنے وہ چیدہ آدمی لے کے آ رہے ہیں, آپ ہم سب کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے کہ ان کو لوگوں کو موقع دو. ان چوروں, ڈکیٹوں اور یہ دلالوں سے ملک کو بچاؤ. اگر آپ نے اسی طرح سوئے رہے تو کل کچھ نہیں ہوگا. یہ جہاد کا نعرہ لگانے والے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, اس لوگوں کے ایجنٹ ہیں. مجھے وہ بات یاد آتی ہے, ایک ہمارے جنرل صاحب تھے حمید گل, وہ کہتے تھے دیکھو یہ یہودی اور عیسائی تمہیں امداد دے کے تمہیں بیڑا غرق کر دیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ان یہودیوں نے, عیسائیوں نے مل کر پاکستان کو امداد دے کے
ہم کو بالکل نیچے گرا دیا ہے, کمزور اپاہج کر دیا ہے. آج ہم اس سٹیج پر ہیں کہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم کو بیساکھیوں کی ضرورت ہے. خدارا آپ اس قیادت کو واپس لے کے آؤ. یہ کریڈٹ میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے انشاءاللہ. پچھلے دور حکومت میں بھی انہوں نے آئی ایم ایف کو انہوں نے جو ہے وہ ان سے پیکج جو ہے ان سے معاملات بالکل ان کے ساتھ مینیج کیا اور آئی ایم ایف کی پاکستان کو ضرورت ختم ہو گئی تھی ان کے دور میں. بالکل ضرورت ختم ہو گئی تھی. مگر دیکھو ان ناک بد دیشوں نے اس آدمی کو رہنے نہیں دیا. اگر وہ آدمی 10 سال کہیں پاکستان میں اور رہ جاتا تو وہ اس کو ٹائیگر بنا دیتا. مگر ان لوگوں نے آج ٹائیگر کو ایک گدڑ بنا دیا ہے. ایک ہمارا ہمسایہ دشمن اب ہم کو للکار رہا ہے اور ہم بیٹھے اس کی دھمکیوں میں آ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مگر کیا اس کے بلاک میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے سن کے بہت دکھ ہوا کہ یہ لوگ تیل کے لیے اس کے لیے رشیا جانے جاتے ہیں. آج امریکہ اس پاکستان کی ہم لوگوں کی ایک ضرورت ہے. پہلے ضرورت نہیں تھی, اب ایک ضرورت ہے. جب تک ہماری جو ٹوٹی کمر ہے, اپاہج ٹانگیں ہیں, جب ہم اس کو صحیح نہیں کر لیتے, اپنے آپ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اس وقت ہم کو ضرورت ہے. آؤ مل کے سب نواز شریف اور اس کے احکام کو پروان چڑھائیں اور ان لوگوں کو موقع دیں. یہ ایک آدمی سے نہیں ہوگا, ہم سب کو یہ مل کے کرنا پڑے گا. نہیں تو دیکھ لو وہ وقت نہ آئے کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. بہت شکریہ. آپ نے اپنے ایوب خان سے لے کر میاں محمد نواز شریف اور اس کے بعد عمران خان کے جو دور حکومت ہیں ان کے آپ نے چیزوں کو قوم کے سامنے رکھا, اور میاں محمد نواز شریف کو بھی یہ پیغام دیا کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستانی قوم ان کی منتظر ہے. پاکستانی قوم کی بس ہو چکی ہے. مہنگائی نے, بجلی کے بلوں نے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں نے پاکستانی عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اس وقت پاکستان کی تمام امیدوں کا مرکز میاں محمد نواز شریف, اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو اس چیز کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سفر کر سکتے ہیں تو وہ فی الفور پاکستان پہنچے. شاید 75 سال میں پاکستان کو کبھی کسی سیاسی رہنما کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی اس وقت میاں محمد نواز شریف اس قوم کی ضرورت ہے. اہل وطن, میں اس چینل کی وساطت سے پھر بھی حاضر ہوں گا اور آپ کو جو اپنا موجودہ میڈیا ہوگا اس کے متعلق خبریں دوں گا کہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تمہارا اور آپ کا ساتھ رہے گا. پاکستان اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ پاک میرا اور آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ حالات حاضرہ کے تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو سر.